جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں ابھی آپ نے جنازے کے منظر دیکھے ذیشان رضا خان، جن کی عمر 34 سال تھی اور 8 سال پہلے جرمنی میں تشریف لائے اور چند روز قبل حادثاتی طور پہ ان کی وفات ہو گئی۔ آج بہت کثیر تعداد میں دوست جو تھے وہ جنازے میں شامل ہوئے۔ بیک پہ آپ منظر دیکھ رہے ہیں، یہاں لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے جو بلڈ ڈونیشن کا وہ چل رہا ہے پورا پروسیس۔ ہمارے ساتھ اس وقت ذیشان خان ان کے جو ماموں ہیں وہ ساتھ ہیں، وہ کچھ ذکر خیر کریں گے ان کے متعلق، ان کو جو بھی یادیں ہیں کہ بچپن میں ان کی طبیعت کیسی تھی، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ ان کا تعلق کیسے تھا۔ آپ ذرا تھوڑا تعارف کروا دیں پھر بھانجے کے متعلق۔ السلام علیکم۔ خالصہ شہد خان، صدر حلقہ وارڈ آف نارڈ۔ ذیشان رضا خان میرا بھانجا تھا اور شروع سے بچپن سے ہی اس سے تعلق رہا ہے، کیونکہ اسی جب یہ پیدا ہوا اس میں ہمیں آنکھ میں سامنے تھا ہماری، اور میرے والد صاحب رشید احمد خان صاحب اسرانی رحمہ اللہ، وہ اس کو ETO کہتے تھے، ایکسائز ٹیکس آفیسر نا، انکم اس کی، کیونکہ اس کے والد صاحب انکم ٹیکس میں کام کرتے تھے۔ اس کی طبیعت اس قسم کی تھی نا کہ بس ہر کسی سے 2-4 منٹ میں فری ہو جانا، اور بے لوس، کوئی کہتے ہیں نا کوئی کسی سے کوئی وہ مطلب وہ اس لیے فری ہوتا نہیں، یہ بے لوس خدمت کرتا، بے شک جیب میں پیسے ہیں یا نہیں ہے، کسی غریب کی مدد کرنی، ماموں چلو ہمارے پیسے کہاں سے، اور ماموں ہو جائیں گے چلیں بس کر دیتے ہیں، کوئی اس کی چلایا فقیر ہے کوئی بھی آ جائے، کبھی کسی کو اس نے واپس نہیں بھیجا، بیشک اس کے پاس پہلے کچھ نہیں تھا۔ اسٹوڈنٹ لائف بھی اس کی بہت اچھی گزری ہے، سانگڑ میں نیو اپنا مستر جہاں اکیڈمی میں یہ پڑھتے تھے، میرے 2-3 بھانجے ہیں وہ بھی ساتھ ہی پڑھتے تھے۔ شروع سے ایک قسم کا چلاؤ کہہ لیں یا چلاک کہہ لیں یا ہوشیار کہہ لیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اچھا ہوتا ہے نا، یعنی کہ ایک تو ہوتی ہے بناوٹ، تو لوگ کرتے ہیں بناوٹ نہیں ہے، بالکل بناوٹ نہیں ہے اس کا، ایز از اٹ جس طرح جیسا ہے ویسے ہی تھا بالکل۔ اور یہاں بھی جب یہاں جرمنی میں آیا ہے 2015 میں یہاں آیا، ویسے یہ وہاں اسٹوڈنٹ ویزے پہ انگلینڈ آیا تھا، انگلینڈ سے پھر بیلجیم آیا، بیلجیم میں پھر سیٹ نہ ہو سکا، پھر یہاں جرمنی آ گیا 2015 میں جون میں۔ آپ ان کا کچھ مکمل جو یہ کتنے بہن بھائی ہیں اور ان کے 4 بھائی ہیں؟ 4 بھائی۔ اچھا، اس کا نمبر تھا سیکنڈ نمبر دیا تھا بڑے بھائی رضوان، یہ بڑے بھائی ہیں۔ اس کے بعد سب سے بڑے رضوان خان، پھر ذیشان رضا خان، اس کے بعد زہیب خان، اس کے بعد رخشان خان۔ اچھا، وہ 2 بھائی وہ کہاں ہوتے ہیں؟ دوسرے 2 بھائی، ایک بھائی چھوٹا جو ہے وہ ہوتا ہے کینیڈا، ان کا چھوٹا بھائی، اور جو سب سے چھوٹا ہے وہ جو اس سے چھوٹا جو ہے وہ ہوتا ہے غربا میں، دارالسا غربی میں، دارالسا نہیں، کون سا ان کا یار وہ نکل گیا ابھی، ناصر آباد غربی۔ اچھا، یہ روا جو لے جانے کا جو تھا کہ یہ اس مطلب اس میں کیا تھا کہ ادھر کی نا کچھ دن پہلے واللہ علم صحیح، کیونکہ جب اس کی ڈیتھ ہوئی نا ہمیں کوئی شاک پہنچ گیا، شاک ہمیں پوری فیملی میں شاک پہنچ گیا، بالکل اس عمر میں اب بالکل بندہ سوچ نہیں سکتا، بالکل صحیح ہے۔ تھوڑے دن پہلے میرے سے رابطے ہوئے، فون بھی آیا تھا، ایسے تھوڑا پریشان تھا، بس میں نے کہا یار کوئی نہیں، پریشانی آتی رہتی ہے، مسئلہ سیدھا ہو جائے اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو پھر ایسے بس زندگی چلتی رہی، بس پھر اچانک اس کی یہ تو یہ کیا ہو گیا، ایک بیٹا ہے ماشاء اللہ 7 سال کا۔ اچھا، ہاں، قائد خان نام ہے اس میں کوئی ایسی عادت نہیں۔ بس بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کیا ہوتا ہے نا انسان کا، کوئی عمر گزار کے 80 سال تک، کوئی 100 تک جاتا ہے، اور کوئی بالکل جوانی کے عالم میں انسان اللہ ہی جانتا ہے، بالکل اللہ کی جانتا ہے، انسان کچھ نہیں کرتا، اس کے میں کوئی نہ کوئی بہتری ہے، ہمارے لیے بہتری، خاندان کے لیے بہتری ہے، صحیح ہے، غیب کا علم اسی کو ہے، بالکل صحیح ہے، عمل دخل نہیں ہے، بالکل صحیح۔ جانے والا تو چلا گیا، پیچھے اپنی یادیں رہ جاتی ہیں، بالکل۔ چلیں جی، بہت ابھی ہمارے نظر کے سامنے اس کا بچپنا، لڑکپنا، یہ بس میرے والد صاحب بھی کینیڈا میں ہی فوت ہوئے تھے۔ اچھا، ہاں جی، ان کا اس سے بہت زیادہ پیار تھا، بہت زیادہ پیار تھا، انہوں نے اس کا نام ETO رکھا تھا۔ اچھا، وصیت کب کتنے عرصہ سے اس کی؟ اسٹوڈنٹ لائف میں کر لی تھی، اسٹوڈنٹ لائف میں؟ اسٹوڈنٹ تھے نصرت جہاں اکیڈمی، اچھا، اس وقت ہی کر لی تھی۔ ماشاء اللہ، میں دیکھا داڑھی بھی آج مطلب چنگی اچھی داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ رابطے کے دور میں نا جب انہوں نے تحریک کرائی تھی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اسٹوڈنٹ بھی اس طرح لبیک کہا تھا۔ اچھا، یہ سارے بھائیوں نے اس وقت کی ہے، بڑے بھائی نے سارے چاروں بھائیوں نے اس وقت چھوٹی عمر میں۔ ان کے صدر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ جب بھی کوئی جماعتی کام کے لیے بلایا جاتا تھا تو فوری طور پہ حاضر۔ فرینکفرٹ میں کھیلتے تھے زیادہ، اس میں والی بال کی ٹیم میں، کرکٹ وغیرہ یہ کھیلتے تھے اس میں نا۔ چلیں، اچھا،
چلیں جی، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا ہے. انشاءاللہ یہ دیکھیں ہمارا ماشاءاللہ نظام جو ہے یہ چلتا رہتا ہے. پیچھے ہی اب پورا ہر مہینے کے بعد یہاں جو بلڈ ڈونیشن کے لیے باقاعدہ لگایا جاتا ہے. لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، نہ زندگی بچانے کے لیے خون بھی دے دیتے ہیں. چلیں شکریہ جی آپ کا ٹائم دینے کے لیے. جی اس وقت ہمارے ساتھ رضوان خان صاحب ہیں، بڑے بھائی ہیں ذیشان خان کے. یہ کینیڈا سے یہاں آج پہنچے ایک جنازے میں شرکت کی. ان سے ہم ذیشان کے متعلق کوئی ذکر خیر کے طور پہ ان کی بچپن کی یا کوئی ایسی چیزیں جو بچے سنیں یا جو بھی ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، آپ تھوڑا بیان کرنا چاہیں. جی میرا نام رضوان خان ہے اور میں کینیڈا سے تشریف لایا ہوں. ذیشان رضا خان صاحب میرے چھوٹے بھائی تھے. وہ میرے سے 1-1.5 سال چھوٹے تھے اور ہم دونوں نے بہت ایک عرصہ ہم لوگوں نے اپنا بچپن کا وقت ساتھ میں گزارا ہے. ایک ہی اسکول میں جاتے تھے والد صاحب کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے. شروع میں پھر ہم اسکول کی وین پہ جاتے تھے اکٹھے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے. وہ میرے سے 1 سال جونیئر تھا. نصرت جہاں اکیڈمی میں پریپ کلاس سے دے کے تو گریڈ 12 تک وہیں پر ہی تعلیم حاصل کی. وہ میرے سے 1 سال ہمیشہ جونیئر تھا، میں 1 سال ہمیشہ سینئر تھا. وہاں پہ نصرت اکیڈمی بہت اچھا ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا ہے. ہم اکٹھے کرکٹ ربوہ کی گلیوں میں کھیلتے تھے اور ہمارے بہت سارے ایسے دوست ہیں جو کہ کامن ہیں. اور آج سارے دوست جو کہ جن سے کوئی 25-30 سال پرانا تعلق تھا وہ سب یہاں پہ آئے ہیں ان کی آخری دیدار کرنے کے لیے. بہت ہی خوش اخلاق ملنسار بھائی تھا میرا. جہاں جاتا تھا وہ محفل کی جان بن جاتا تھا اور اس نے پوری زندگی جو ہے ہر وقت ہم لوگوں کو کہتا تھا میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے. میرے جو والد صاحب ہیں مبشر خان صاحب، وہ سب سے پیارا ان کا وہی تھا. اچھا سب سے پیارا ان کا وہ ہوتا. ہم 4 بھائی ہیں، میں سب سے بڑا ہوں. باقی ذیشان تھے، پھر 2 بھائی اور ہیں، ایک ربوہ میں ہوتے ہیں، کینیڈا میں ہیں. یہ یہاں پہ تھے جرمنی میں. تو ابو جان سے ہر وقت جب سے یہاں آیا ہے روز آنا ان سے 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے بات کرتا تھا تو بتاتا تھا. پچھلے سال ہمارے پاس بھی آئے کینیڈا میں. بہت اچھا ہم لوگوں نے وقت گزارا. ماموں کے بیٹے کی شادی تھی تو انہوں نے وہ شادی وہاں آ کے ہماری فیملی کی کینیڈا کی بہت یادگار شادی انہوں نے آ کے بنائی. صرف ان کی وجہ سے، کیونکہ اتنے خوش اخلاق ملنسار تھے. جہاں جاتے تھے اپنے ہونے کا وہاں پہ ان کا پتہ چل جاتا کہ ذیشان یہاں پہ موجود ہے. ہر محفل کی رونق تھی. خدمت خلق کرتے تھے، جس سے ملتے تھے عزت کے ساتھ ادب کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ بہت اچھا پیار کا تعلق تھا. ماموں آپ کے بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ سارے بھائیوں نے اسٹوڈنٹ لائف میں ہی وصیت جو ہے اس تحریک پہ لبیک کرتے ہوئے. الحمدللہ یہ وصیت میں بھی شامل ہونے کا ہم لوگوں کو، جب ہم اسٹوڈنٹ لائف میں تھے، جب ہم لوگ لاہور میں پڑھتے تھے، یہ اس وقت BBA کے اسٹوڈنٹ تھے پہلے سال کے. تو حضرت صاحب کی طرف سے طریق آئی تھی کہ جو بچے اس وقت عاملہ میں ہیں ہر مجلس میں ان کی جو ہے وصیت ہوگی. بالکل. تو اس تحریک میں پھر انہوں نے بھی اپنی وصیت بھی کی تھی، میں نے بھی اپنی وصیت کی. الحمدللہ آج تک وصیت ہماری قائم دائم ہے، انشاءاللہ تعالیٰ مرتے دم تک دائم رہے گی انشاءاللہ. اجی عمر 34 سال کی عمر میں جب اس طرح کی دردناک خبر آپ کو اچانک یہیں جرمنی سے کال گئی؟ میں اس وقت کینیڈا میں تھا. وہاں جب مجھے اطلاع ملی تو وہاں صبح کے 6 بجے. اچھا جی. تو ہم لوگوں کے لیے یہ خبر بہت ہی ناقابل یقین تھی. بالکل اس عمر میں یقین ہو رہا تھا کہ یہ ایسا کچھ ہو گیا ہے. تو اس کے بعد پھر پاکستان سے فون آئے تو والد صاحب کو نہیں پتا تھا. تو جن سے میں یہاں پہ ٹچ ایک دوست تھے انہوں نے مجھے فون کیا. پھر میں گیا اور جا کے میں نے پھر والد صاحب کو میں نے ہی بتایا ہے. اور ان کے الفاظ تھے کہ کیونکہ صبح 6 بجے کا ٹائم ہے، کیونکہ میرے سے تقریباً آدھا گھنٹہ دور رہتے ہیں. اچھا. بلڈنگ کے پاس میں بریڈ فورڈ میں تھا. اچھا. تو انہوں نے بس مجھے یہ کہا ہے کہ کیا ذیشان نہیں ہے؟ میں نے کہا ذیشان نہیں رہا. اس کے بعد سے لے کے ابھی تک جو ہے ان کی جو طبیعت ہے وہ بات یہ ہے کہ عموماً ماں باپ کے لیے جوان بچے کا جو وفات یا قبر میں تو وہ سب سے زیادہ تکلیف دے. نیچرل سی بات ہے، اولاد اپنے ماں باپ کو
عموماً وفات اتارتی ہے قبر میں، لیکن ماں باپ کے لیے لیکن ایک چیز ہے، اللہ تعالیٰ صبر دے دیتا ہے، صبر دینے والا خدا کی ذات ہے، درود شریف زیادہ پڑھا جائے، دعا کی جائے، باقی تو خدا کی خدا ہی جانتا ہے کیا ہے اس میں۔ ساتھ ساتھ جو ہے صبر خدا تعالیٰ دے دے گا، اور باقی یہ ہے کہ جس میں خدا تعالیٰ کی رضا ہے اسی میں یہی راضی ہونا ہے۔ تو ہم سب جو یہاں موجود ہیں یا دیکھنے والے ہوں گے، سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو صبر جمیل عطا کرے، ماں باپ کو صبر دے اور ان کو جنت الفردوس میں بلند مقام نوازے۔ جانے والا چلا جاتا ہے، اس کی یادیں رہ جاتی ہیں، پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یاد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مشکل وقت میں، لیکن پھر اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر بھی دے، باقی پھر انشاءاللہ تعالیٰ جی شکریہ آپ نے ٹائم دیا، تھینک یو جی۔ آج جمعۃ المبارک کا ایک خاص دن، اور یہاں بیت الصبوح فرینکفرٹ میں ہر 2 ماہ ہر ماہ تقریباً ایک دن جماعت احمدیہ کے جو نوجوان ہیں وہ زندگی بچانے کے لیے بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں، اور یہ دور دور سے مختلف جو ہاسپٹلز ہیں وہ بڑی خوشی سے یہاں آ کے اپنا پورا نظام لگا۔ آج ہمارے ساتھ ایک ینگ نوجوان ہیں، انہوں نے ابھی جو ہے خون دیا ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا سوچ کے یا کس نظریے کے تحت یہ جو خون جو ہے اسپینڈنگ کیا۔ آپ اپنا تعارف پہلے کروا دیں۔ میرا نام دانیال انجم ہے، میں 18 سال کا ہوں۔ اچھا، تو جی میں نے آج بلڈ اسپینڈر کیا۔ اچھا اچھا، لیکن بلڈ اسپینڈن جب آپ کو کیسے تحریک پیدا ہوئی، کیسے آپ نے سوچا کہ میں جا کے بلڈ؟ میں پچھلے سال بھی کرنا چاہ رہا تھا، اچھا، جب 17 سال کا تھا تو میں نہیں کر سکتا تھا۔ اچھا، تو میں نے سوچا رکھا ہوا تھا کہ جب میں 18 ہوں گا میں ضرور کرنا ہے۔ اچھا، تو جب ونتھا میں ہونا تھا لیکن وہ پھر نہیں ہوا تھا۔ اچھا، تو پھر میں نے سوچا رکھا میں نے اس سال کرنا ہے۔ ہاں، تو بس لیکن آپ کے دل میں یہ کیسے تحریک کیسے پیدا ہوئی؟ یعنی آپ کہتے ہیں کہ بھی میں نے بلڈ اسپینڈ، وہ وجہ ہوتی ہے بندہ جب کوئی کام کرتا ہے تو آپ نے کیا سوچ کے؟ کافی دیر سے اسے ہلکے گروپس میں جب ہر سال ہوتی تھی اچھا، تو اس سے میسج آیا کرتا تھا کہ وہ بلڈ اسپینڈ ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے شاید انفلوئنس ہے میرے اوپر۔ ٹھیک ہے، تو کہ یہاں اچھی بات ہے کہ دوسرے لوگوں کی مدد بالکل کرنا چاہتا ہوں، بالکل صحیح، تو بس کیونکہ یہ جو خون کا ایک ایک قطرہ ہے نا وہ کسی کی زندگی بچانے کے کام آ سکتا ہے۔ اور دوسری بات ہے جو آپ نے بتایا نا، کسی جو کمپنی ہوتی ہے نا گزیلشافٹ، گوٹے گزیلشافٹ مخت ایئر آؤ کوٹ، تو آپ کے اچھے دوست اچھی کمپنی انہوں نے کہا کہ آپ یہ کام ہم کر رہے ہیں، تو آپ اس سے آپ نے انفلوئنس لیا۔ اور ویسے بھی آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا جب ہم پاکستان میں ہوتے تھے نا تو ربوہ میں وہ جو ہاسپٹل ہے اور باقی محلوں میں باری باری یہ ہوتا تھا کہ آج ہم نے جانا ہے بلڈ ڈونیٹ کرنے، اور یہ ہمارا چل رہا ہے سسٹم، اور یہاں بھی آ کے اپرچونیٹی مل گئی کہ یہاں۔ تو آپ کہاں سے ہیں؟ فرینکفرٹ سے؟ کون سے حلقے سے؟ اچھا، نیڈس۔ کیا نام ہے آپ کے ابو کا؟ اچھا، ندیم صاحب، اچھا اچھا اچھا، چلیں۔ تو باقی اگر آپ کو یہ کتنے عرصے بعد کر سکتے ہیں دوبارہ اسپینڈن؟ ایک دفعہ جب آپ یہ جو بلڈ اسپینڈر لے رہا تھا، ہاں، آپ ہر 8 وقت بعد 8 وقت بعد۔ اچھا، اور ابھی اس کے ساتھ آپ کو کچھ محسوس ہوا ہے دے کے؟ کوئی کمزوری، کوئی کسی قسم کا؟ سیم فیل کر رہا ہوں، ابھی اٹھ کے دیکھوں گا کہ کیسے فیل کر رہا ہوں۔ چلیں، طاقت آ گئی۔ چلیں، بہت شکریہ، تھینک یو ٹائم دینے کا۔